دور حاضر میں چونکہ مسلمانوں کا تعلق تعلیمات اسلامیہ سے ٹوٹ چکا ہے اور کافروں کی تعلیم سے اس قدر جڑ چکا ہے کہ آج ہر دوسرا مسلمان اپنے بچے کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلوانے کے لیے بے قرار ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس تعلیم کے ساتھ کافروں نے شروع دن سے ہی پیٹ کو جوڑ دیا تھا، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس تعلیم کا حاصل ہے فقط تو کفے جو۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ جو زہر تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں، اس تعلیم کے یہ اثرات ہی ہیں کہ آج ہر دوسرا شخص جو ہے وہ تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے محروم ہو چکا ہے، اور رفتہ رفتہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج اگر کسی کو تعلیمات اسلامیہ سے آگہی دینے کی کوشش کی جائے یا بتلانے کی کوشش کی جائے کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو، یہ تعلیمات اسلامیہ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یا ہماری شریعت مصطفیٰ میں یہ چیزیں بالکل زیب نہیں دیتی اور نہ ہی ان کی اجازت ہے، تو ان کو چھوڑ دو، ختم کر دو، ایسا نہیں ہے، تو وہ بجائے کہ احسان مند ہونے کے، شکر گزار ہونے کے، وہ الٹا کہتا ہے کہ بھئی اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی، تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کی جائے، روشنی ڈالی جائے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آخر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ جی اسلام میں جبر نہیں ہے۔ سختی یا جبر اسے کرنے کی اجازت ہے جسے شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا اولاد کے لیے والدین، بیوی کے لیے شوہر، شاگرد کے لیے استاد اور رعایا کے لیے حکمران۔ ہر ایک کو ہر کسی پر جبر یا سختی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر معاملہ والدین کے دائرہ کار میں ہے تو والدین کو اولاد سے شرعی احکام پر عمل کروانے کے لیے مارنے کی اجازت ہے، اور اگر معاملہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہے تو شریعت پاک نے جو حکم دیا ہے، یعنی اپنی بیوی کو حجاب پہننے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے پر مجبور کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو وہ ضرور شریعت کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو حجاب پہننے کی اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی وہ اجازت ہرگز نہ دے، اور اس کے اوپر وہ سختی کر سکتا ہے۔ اور اگر معاملہ کنبے قبیلے کے دائرہ کار میں ہے تب بھی شریعت کنبے اور قبیلے کو اپنے کسی ایک فرد یا گروہ کو شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کا حکم دے سکتی ہے ریاست۔ اسی لیے اگر معاملے کا دائرہ کار میں شریعت بدکاری، چوری، ڈاکہ اور قتل جیسے تمام جتنے بھی سنگین جرائم ہیں تو ریاست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اصل میں لا اکراہ فی الدین جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے نا، اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی سے تعارض نہ کیا جائے گا، یعنی اسے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر یا سختی نہیں کی جائے گی، جو قبول کرنا چاہے وہ کرے اور جو نہ کرنا چاہے نہ کرے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، جی ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو کتاب و سنت میں دیے گئے ہیں ان کی پابندی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کو نیکی کی رغبت دلانا، برائی سے روکنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ عذر پیش کرنا کہ جناب زبردستی یہ نہیں کروانا چاہیے، زبردستی اسلام میں جائز نہیں، ایسا کہنا بالکل غلط ہے اور بلکہ باطل ہے، جس کا کتاب و سنت کی تعلیمات سے قطعی کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا بات روشن کی طرح واضح ہو گئی، لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ فقط جو آیت کریمہ ہے یہ فقط اس چیز کو ظاہر فرماتی ہے، اس مقصد کو ظاہر فرماتی ہے کہ جو بندہ اسلام سے باہر ہے، اگر آپ نے اسلام کی اس کو دعوت دینی ہے تو آپ زبردستی اس کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو تعلیمات اسلامیہ کو قبول کر چکا، تعلیمات اسلامیہ کو قبول کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں آ چکا، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کو تسلیم کر کے مسلمان ہو چکا، اس کے اوپر ہے، بالکل ہے، سختی ہے، جبر ہے، اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کے۔
تو لہٰذا پتہ یہ چلا ہمیں آج کہ اسلام میں جبر ہے، مگر وہ جبر جو ہے وہ مسلمان ہو جانے کے بعد، تعلیمات اسلامیہ کو قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، جو اس کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر بالکل گرفت کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص جس نوعیت کے جرم کا مرتکب ہوگا، حاکم وقت اس پہ گرفت کر کے اس کو سزا دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو ہم لوگ دین اسلام کی روشنی سے منور کریں، تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے